مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 30ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کے حصے پر آپ سے بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بچپن کے جو ابتدائی 5 سال ہیں وہ صحرا میں گزارے، قبیلہ بنی سعد جناب حلیمہ کے ہاں، اور اس عرصے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ انہوں نے مراجعت کی۔ جناب حلیمہ رسول خدا کو لے کر مکہ تشریف لائی۔ ایک دفعہ تو جب ان کے دودھ پینے کا عرصہ مکمل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو لے کر آئیں، تو تاکہ جو روٹین تھی وہاں پر کہ دودھ پلائی کے بعد واپس ان کے والدین کی طرف بچوں کو ان کو واپس لے آتے تھے۔ تو جب دودھ پینے کا اس عرصے کے مکمل ہونے کے بعد دائی حلیمہ رسول اللہ کو لے کر مکہ آئیں، تو اس وقت مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف وبا کی وجہ سے اموات ہو رہی تھی، لوگ بہت زیادہ مشکل میں تھے۔ اور دائی حلیمہ جب واپس لے کر آئیں اور رسول خدا کے وجود بابرکت سے ان کے قبیلے اور ان کے گھر پر جو برکتوں کا نزول تھا، اس کی وجہ سے ان کا اصرار بھی تھا، اور مکہ میں وبا کی بھی صورتحال ایسی تھی کہ پھر جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے دوبارہ ان کی خواہش پر رسول اللہ کو ان کے قبیلے میں بھیجا۔ دوسری دفعہ کچھ عرصے بعد غالباً رسول اللہ کی عمر 4 سال 5 سال کی عمر میں ایک واقعہ جو پیش آیا، کہتے ہیں کہ حبشہ کے جو عیسائی علماء جو تھے، روحانی اور عیسائی علماء، تو وہ حجاز آئے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ تورات میں، انجیل میں اللہ کے نبی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ باتیں موجود تھیں، حتیٰ کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اتنا ان کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اس قدر واضح پیغامات اللہ کے نبی کے بارے میں موجود تھے کہ اہل کتاب اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی اس کو اور واضح کر کے بیان کیا انجیل کے بارے میں، کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَنْ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میں تورات کی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اسی طرح میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ بس یہاں اللہ کے نبی کی آمد کے بارے میں قرآن نے بھی بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام کے ساتھ اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ کے نبی کے آنے کی خبر دی۔ بس اسی طرح تورات میں، انجیل میں واضح نشانیاں موجود تھیں کہ
کہ جس کے ذریعے سے اہل کتاب رسول خدا کو پہچانتے تھے۔ پس جب یہ حبشہ کا جو یہ روحانی تھے، علماء تھے، یہ لوگ جب حجاز آئے ہیں تو انہوں نے رسول خدا کو قبیلہ بنی سعد میں دیکھا، اور وہ علامات جو آسمانی کتابوں میں اس پیغمبر کے لیے دیکھی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد آئے گا، وہ مکمل طور پر اس بچے میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے پھر انہوں نے اس طرح کا ارادہ کیا کہ کسی بھی طرح، جس طرح بھی ہو سکے، اس رسول خدا کو قبیلہ بنی سعد سے اٹھائیں اور اپنے ساتھ حبشہ لے جائیں، تاکہ رسول خدا وہ ان کے درمیان موجود رہیں۔ ایک بات یہ بھی آتی ہے۔ دوسرا آتا ہے کہ یہودی جو اس زمانے میں اس بات کے لیے وہ کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح رسول خدا کو ڈھونڈ نکالیں، اور اللہ کے نعوذ باللہ ان کا ارادہ نقصان پہنچانے کا تھا۔ تو یہاں پر کچھ واقعات بھی پیش آئے بنی سعد میں کہ بعض لوگوں نے، کچھ مسلح لوگوں نے حملہ بھی کیا دائی حلیمہ کے گھر پہ، لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس کے بعد پھر رسول خدا کو جناب حلیمہ نے ان کے قبیلے تک پہنچا دیا اور ان کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ سیرت ابن ہشام میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان دایا نے 5 سال ان کی محافظت کی، ان کی پرورش و تربیت کی میں کوشش کی۔ اس مدت میں انہوں نے فصیح عربی زبان سیکھ لی۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر فخر کرتے تھے۔ اس کے بعد حلیمہ ان کو مکہ لے آئیں۔ ایک مدت تک آپ نے ماں کی گرم آغوش دیکھی اور اپنے جد بزرگوار کی زیر سرپرستی رہے، اور جناب عبداللہ کے پسماندہ افراد کے لیے واحد ذریعہ تسلی یہی فرزند تھے جو ان کی یادگار باقی رہ گئے تھے۔ پس رسول خدا اپنی والدہ کے پاس لوٹ آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد حضرت آمنہ جو کہ اپنے شوہر کے وفات کے بعد ظاہر ہے کہ مکہ میں بی بی موجود تھیں، اور جناب عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا، یثرب میں ہوا تھا، اور اس عرصے میں وہ اپنے شوہر کی آخری آرامگاہ کے لیے تک جا بھی نہیں سکی تھی، گئی بھی نہیں تھی، اور ان کے دل کی خواہش تھی کہ یثرب جا کر اپنے شوہر کے آخری آرامگاہ کی زیارت کریں، اور ساتھ ہی اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے میکے سے، اپنے اہل و عیال سے ملاقات بھی کریں، اور ان کے لیے اس میں انتظار بھی تھا۔ اور جب رسول خدا واپس آئے ہیں دائی حلیمہ کے پاس سے، اب اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ اپنے بچے کو لے کر یثرب کا سفر کریں۔ پس حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب کی اجازت سے یثرب کے لیے رخت سفر باندھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات کے ہمراہ کا ایک سفر تھا۔ خوشی اس بات کی کہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے کا موقع، اور ان کی گرم آغوش میں اپنی والدہ کی محبت و عاطفت، ان کی ممتا کے زیر سایہ یہ سفر کرنا، ساتھ جانا، ان کے قریب رہنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ ایک خوبصورت اور خوشی اور دلی اور قلبی سکون کا باعث تھا۔ اسی طرح دوسری طرف کیونکہ والد محترم کی قبر پر جا رہے تھے اور اس جگہ کی زیارت کر رہے تھے جہاں آپ کے والد نے اپنی جان دی، جہاں پر ان کی وفات ہوئی، اور اس جگہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، پہلی بار ان کی نظر رسول خدا کی اس گھر پر پڑی تھی کہ جہاں ان کے باپ نے جان دی تھی اور انہیں سپرد خاک کیا، اور طبعاً جو کچھ ان کی والدہ نے والد کے متعلق باتیں ان کے سامنے نقل کی تھی۔ بس یہ ایک ملے جلی کیفیت کا سفر تھا، اور وہاں پر کچھ عرصہ اللہ کے نبی اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ ایک واقعہ جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک فلم بنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایران کی، اس میں ایک واقعہ اسی سفر کا جو اس میں دکھایا ہے، اور یقیناً کیونکہ وہاں کی جو اسلامی فلمیں وغیرہ بنتی ہیں تو وہ تاریخی مآخذ سے ان کو اخذ کیا جاتا ہے، اور پوری ریسرچ اور تحقیق کے بعد جا کر کسی فلم میں
کسی منظر کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہاں ایک خوبصورت واقعہ ہے جو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ جس وقت مدینے میں اپنی والدہ کے ہمراہ اللہ کے نبی موجود تھے تو جناب آمنہ نے ایک دن اپنے گھر کے باغ میں، جو ایک ساتھ باغ تھا، وہاں پر چہل قدمی کر رہی تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ تو وہاں ایک سیب کا درخت تھا کہ جس کے بارے میں حضرت آمنہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو اس درخت کے سب سے اونچے سیب کو توڑ کر کھانے کی خواہش ہوتی تھی، لیکن چونکہ میں بچی تھی تو مجھے چڑھنے نہیں دیتے تھے۔ بس یہ تذکرہ کیا اللہ کے نبی کے پاس۔ بعد میں حضرت آمنہ اپنے حجرے میں تھی، رسول خدا 5 سال کی عمر تھی، اور اللہ کے نبی اس درخت پر چڑھ گئے اور اس درخت کے سب سے اونچے سیب کو اتار کر لے آئے، لا کر اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے کہا کہ میری ماں، آپ نے جو بچپن میں خواہش کی تھی کہ درخت کا سب سے اونچا سیب توڑ کے کھائیں، تو میں آپ کے لیے وہ سیب لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بڑا ایک جاذب اور بہت خوبصورت واقعہ جو اس فلم میں بھی دکھایا گیا۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے 5 سال کی عمر میں جب اپنی والدہ کی ایک خواہش سنی کہ جو ان کی بچپن کی خواہش تھی کہ اس درخت کے سب سے اونچے سیب کو توڑ کے کھائیں، حضرت آمنہ نے ایسا کوئی حکم بھی نہیں دیا تھا کہ جا کر لے آئیں، لیکن جب ماں کی خواہش کا پتہ چلا تو 5 سال کی عمر میں بھی رسول اللہ نے اپنی ماں کی خواہش کو پورا کیا۔ بس ہم جو کہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے اس واقعے میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ رسول اللہ کو جب اپنی والدہ کی خواہش کا پتہ چلا تھا بچپن میں، تو آپ نے اس کو پورا کرنے کے لیے پوری جستجو کی اور اسے پورا کیا۔ بس ہم اگر اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی خوشی کا، ان کی خواہش کا احترام کریں گے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری والدہ بجائے اس کی خواہش ہو اگر وہ طلب بھی کریں ہم سے، اور ایسی اولاد کے جو طلب کرنے کے باوجود بھی اپنی ماں کی ضرورت کو پورا نہ کریں، ان کی خواہش کو پورا نہ کریں، تو یہ ایک تضاد ہوگا ہماری زندگی میں اور سیرت نبی میں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی ماؤں کی خواہشات کا، ان کی آرزوؤں کا، ان کی ضرورتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بس کچھ عرصہ مدینہ میں یثرب میں رہے اور اللہ کے نبی نے اپنی والدہ کی ہمراہی میں اس میں دن گزارے، بہت خوبصورت اپنی زندگی کے دن۔ اور ابھی جب واپسی کا سفر کیا تو بی بی آمنہ رستے میں، یا شاید مدینے میں ہی کچھ مرض تھا، لیکن چاہتی تھی کہ مکہ مراجعت کر جائیں، واپس جائیں، تو واپسی کے سفر کا ارادہ کیا۔ تو مقام ابوا ایک مقام ہے کہ جہاں جانے کے بعد حضرت آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہاں پر انہوں نے اسٹے کیا، وہاں پر رک گئے اور آپ کی طبیعت سنبھلی نہیں، یہاں تک کہ حضرت آمنہ اس مرض کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یتیم کہ جس نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور اب ماں کے پاس واپس آ کر ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ان کی ممتا اور ان کی محبتوں سے مستفید ہو رہے تھے کہ ان کی وفات کا صدمہ ایک ایسا غم و اندوہ تھا کہ جو رسول خدا کی روح پر رواں تھا۔ بس اس حزن و غم کی لہروں نے آپ کو متلاطم کر دیا، کیونکہ ماں کی رحلت، ماں کا بچھڑنا یقیناً اولاد کے لیے، ایک بچے کے لیے، وہ بھی بچپنے کی عمر میں، ایک بہت بڑا صدمہ اور ایک بہت بڑا دکھ اور ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی اس بچے کے لیے کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہ ہو۔ بس یہ ایک بڑا اور جاگداز لمحہ تھا، واقعہ تھا اللہ کے نبی کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب مکہ واپس آ گئے، اب ان کے دادا جناب عبد المطلب پہلے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ شفقت و نرمی کرتے تھے، لیکن اب جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنے دادا کی محبت کا مرکز بن گئے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو اپنے تمام فرزندوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کعبے کے اطراف میں سرداران قریش کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا،
تو قریش کے باقی سردار حضرت عبدالمطلب کے سامنے اور ان کے پہلو میں حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے، اور جب آپ کی نظر یتیم عبداللہ پر پڑتی تھی تو وہ حکم دیتے تھے کہ راستہ کھول دیں تاکہ عبداللہ کی واحد یادگار کو اپنے قریب اپنے پہلو میں بٹھائیں۔ یہاں پر آج کی بات تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے آگے کی بات کو اگلے قسط میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔